ہم وہ قوم ہیں جو آج بھی اپنے ہیروز کی عزت کرنا نہیں سیکھے. گزشتہ روز کے پریسر کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طرح لوگوں نے تنقید کے انبار لگا دیے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بالکل درست کہا تھا کل کہ ایک پورا نیکسس ہے جو آپریٹ کر رہا ہے. پہلے ایک ٹویٹ آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے، پھر بانی کے اکاؤنٹ سے، پھر انڈیا سے، پھر افغانستان سے. اب آپ دیکھیں کہ جب سے کل سے وہ گفتگو ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری کی، اس کے بعد میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہی ہوں یونائٹڈ نیشنز کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں سے کچھ ڈیٹا سرکولیٹ کیا جا رہا ہے. اس ڈیٹا کے تحت یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ احمد شریف چودھری ڈی جی آئی ایس پی آر کے والد ایک ڈیزگنیٹڈ یو این ٹیررسٹ ہیں. کہنے والے یہ کون ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے ہیروز کی عزت کیسے کرنی ہے. عبد القدیر خان کو بھی وہ دہشت گرد کہتے تھے. عبد القدیر خان پر بھی یہ الزام تھا کہ وہ جو ایٹم بم بنانے کا طریقہ کار ہے وہ جا کر دوسروں کو دیتے تھے. پابند سلاسل رکھا، انہیں بھی قید میں رکھا. اور اب یہی الزام جو یہی انٹرنیشنل اینٹی لگا رہی ہے احمد شریف چودھری کے والد کے اوپر، جن کا نام ہے محمود سلطان بشیر الدین، کہ یہ بھی اس گروہ کا حصہ تھے جس نے اسامہ بن لادن کو وہ ڈیٹیلز فراہم کی. القاعدہ سے ان کا تعلق ہے. نہ صرف یہ بلکہ ان کے ساتھ اور بھی لوگ شامل تھے جن کا نام لکھا ہوا ہے مجید عبد الچودھری، محمد طفیل، اور یہ ساری کی ساری ڈیٹیل آپ کے پاس یہاں پر پڑی ہوئی ہے یو این کے اوپر، یو این کے آفیشیل اکاؤنٹ کے اوپر. آپ مجھے بتائیں یونائٹڈ نیشن کی اس تحقیق کے اوپر، اس ڈیٹیل کے اوپر جو انہوں نے اپنے ویب سائٹ پر رکھی ہے، آپ نے تو شیئر کرنا سٹارٹ کر دی. جنہوں نے آپ کو ایٹم بم بنا کر دیا، آپ کو ان کی عزت کرنے کا بالکل نہیں پتا. اور آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ریاست مخالف ہیں، ریاست کے خلاف کام کر رہے ہیں؟ یہ آپ کے سر کا تاج ہیں. اگر یہ کسی اور ملک میں ہوتے، امریکہ میں ہوتے، برطانیہ میں ہوتے، کینیڈا میں ہوتے، کہیں بھی اور ہوتے تو ان کو میڈلز دیے جاتے، ان کو اعزازات دیے جاتے، یا آپ کے قومی ہیروز ڈکلیئر ہوتے. لیکن ان بیچاروں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا تعلق پاکستان سے، اور وہاں پر اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں جو نہ آؤ دیکھتے ہیں، نہ تاؤ، نہ پڑھائی کرتے ہیں، نہ تحقیق، صرف بارکنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. جیسا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، لیٹ دی بارکنگ ڈاگز لائے. آپ کیوں کر رہے ہیں یہ کام جو آپ کو کرنے کا نہیں ہے؟ پھر آپ دیکھیں، آپ اگر یو این کی یہ ڈیٹیل شیئر کر رہے ہیں تو کیا آپ کو یونائٹڈ نیشن نے کشمیر آزاد کرا کے دے دی ہے؟ کیا آپ کو یونائٹڈ نیشن نے فلسطین میں جو ناحق بچوں کا قتل کیا جا رہا ہے وہاں پر انصاف دلا دیا ہے؟ آپ یونائٹڈ نیشن کی یہ والی ریسرچ تو لے کر آ گئے کہ یہ دیکھو بھائی، آپ کو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ آپ کس کے نیریٹو کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کس کا بیانیہ سیل کر رہے ہیں، آپ کس کی بات کر رہے ہیں، اور وہ آپ کے لیے کیا درد رکھتے ہیں. وہ تو کبھی چاہتے ہی نہیں تھے کہ آپ اٹامک کنٹری بنیں، آپ کبھی بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں، آپ مسلم امہ کے قائد بن سکیں، آپ ریجنل اسٹیبلائزر بن سکیں. اب اگر ایک شخص آپ کو یہ مقام دلا رہا ہے آج، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بات کریں تو پھر آپ سب کے سب اس ایک شخصیت کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں جس کو تنقید بنانے کے لیے بھارت ہی کافی ہے، جس پر انگلی اٹھانے کے لیے بھارت ہی کافی ہے، یا دیگر ممالک کافی ہیں جن کی آنکھ میں پاکستان چبھ رہا ہے. تو آپ کو اجتناب کرنا چاہیے، آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کس کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور یہ بات آپ کے کرنے کی نہیں ہے. کہ آپ کو اپنے قومی ہیروز کا پتہ ہونا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے. اور اس قسم کے پلیٹ فارمز، یہ جس کی میں یہ یو این کی یہ ڈیٹیل پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ سے جو شیئر کی ہوئی ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، آپ یہ مس انفارمیشن پھیلانی بند کریں. وہ آپ کو کبھی بھی وہاں نہیں دیکھنا چاہتے تھے جہاں آج آپ کو پہنچا دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے توکل سے، اللہ کی بلیسنگ سے. تو ان بلیسنگز کا شکر ادا کریں، نہ کہ خود سے یہ ایشوز کریٹ کریں اور مسائل پیدا کریں. اجتناب کریں.